إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی بزرگی و برتری اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے لیے تمام تکبیر تمام تمحید تحلیل توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس دنیا کو بنایا وہی رب العالمین ہے جو کالی رات میں کالے پہاڑ کے نیچے جب کالی چوٹی اپنے رزق کی تلاش کے لیے نکلے تو اللہ رب العالمین اس مخلوق کو بھی اس کا رزق عطا فرماتا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو اگر تم میری نعمتوں کو بتانا چاہو شمار کرنا چاہو لا تحصوها یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم بارک وسلم وتسلیما کثیرا کثیرا آج انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج پورے دنیا کے مسلمان اسلام کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں حاضرین جمعہ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 18 سورہ نور کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم لوگ نہیں ڈرو گے؟ کس بات پر نہیں ڈرو گے؟ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم آنے کے بعد تم اس کی مخالفت کرتے ہوئے کیوں نہیں ڈرتے؟ ان تصیبہم، اگر تم نہیں ڈرو گے کہا گیا کہ تم مصیبت میں آ جاؤ گے، فتنۃ، یا نہیں تو بہت بڑے فتنے میں آ جاؤ، او یصیبہم عذاب علیم، معاملہ یہاں تک ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بڑے عذاب میں بھی نہ ڈالے. حاضرین کرام، اس آیت کے ذریعے سے آج میرا جو خطبہ ہے، جو میرا عنوان ہے آج اس جمعہ میں، وہ یہ ہے کہ اتباع سنت میں ہماری نجات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی ہماری نجات ہے، ہماری کامیابی ہے. اور اگر ہم اتباع رسول پر اپنی زندگی گزارتے ہیں تو یہی ہماری کامیابی ہے، اور یہی کامیابی کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے. کیونکہ قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے، ایمان لانے والے ہوں یا ایمان نہ لانے والے ہوں، سب کے لیے یہاں اس آیت میں بات بتائی گئی ہے کہ جب تمہارے کانوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچ جائے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس پر عمل کریں، اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اس کی اطاعت کریں. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، کہا گیا کہ تم مصیبت میں پڑو گے، یا تو آزمائش میں آ جاؤ گے، یا نہیں تو تمہارے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا. تو حاضرین گرامی، اس آیت کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آج پوری دنیا ہے، پوری دنیا آج ہمارے سامنے ہے، ہم پوری دنیا کا جائزہ لیں تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بہت ملیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور ان کی اتباع کرنے والے ہم کو صرف انگلیوں پر ہم ان کو گن سکتے ہیں. کیونکہ قرآن نے کہا قلیلا ما تذکرون، تھوڑے لوگ ہیں یاد کرنے والے اللہ اور اس کے رسول. قلیلا ما تشکرون، جو یہ شریعت تم پر آ گئی ہے، یہ اسلام تم پر پہنچا ہے، اس کا شکر گزار جو لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں. زیادہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر قرآن میں نہیں کیا، زیادہ کے بارے میں جہاں ذکر کیا گیا وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. تو حاضرین گرامی، اس آیت کے ذریعے سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک ہادی بنا کر بھیجا جو ہدایت دے، ایک رہنما بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا جو ہمیں رہنمائی کرے. یہاں تک کہ میرے پیارے بھائیوں، ایک مجلس میں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. 27ویں پارے کی آیت ہے سورہ نجم کی، میں آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جس میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں، جو بولتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے نہیں کہتے، بلکہ آسمان سے وحی آتی ہے، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہا، اور وہی صحابہ سے چل کر آج پورے امت مسلمہ تک یہ بات ہم تک پہنچ گئی ہے. تو یہی حدیث ہے میرے بھائیوں، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف ہمارے لیے جو ہے قانون شریعت ہے میرے بھائیوں. ہمارے لیے اصل قانون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک ایک نکلنے والا حرف، ایک ایک نکلنے والا لفظ ہمارے لیے شریعت ہے، ہمارے لیے قانون ہے، ہمارے لیے حرف آخر ہے، اور ہمیں انہی کی بات کو ہی آگے بڑھ کر فیصلہ لینے کی کوشش کریں. ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ھذا فی کل عام، تمام لوگوں کے لیے حج فرض کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر خاموش ہو. ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج فرض ہے، ہر سال فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے، غور سے سنیے گا میرے، خاموش ہو. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ سوال کس نے کیا؟ صحابہ پیچھے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم کو پیچھے سے آواز آئی، کہا گیا کہ کون ہے، کھڑے ہو جاؤ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر جب تمہارا سوال مجھ پر آیا، جب میں نے آپ کے سوال کو سنا
اگر میں فوراً جواب دے دیتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت تک جتنے بھی لوگ مجھ پر ایمان لاتے، جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں، سب پر حج فرض ہو جاتا، سب پر حج فرض ہو جاتا، تو اس کی وجہ سے میں نے ہاں نہیں کہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من استطاع منکم، کہا کہ جس کے پاس استطاعت ہوگی وہی حج کرے گا۔ اگر اللہ کے رسول ہاں کہہ دیتے تو استطاعت رکھنے والا ہو یا نہ رکھنے والا ہو، سب پر ہر سال حج فرض۔ اللہ، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں ہیں جو اس امت پر ہوئی ہیں، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمارے لیے اور ان کی اتباع ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ ان کی زبان سے نکلنے والا اگر ایک حرف ہم پر آ گیا تو ان کا حکم ماننا ہمارے لیے فرض ہو گیا، ہم مخالفت بالکل نہیں کر سکتے۔ تو حاضرین، اس بات سے ہمیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، کیونکہ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے لیل و نہار، ہماری رات، ہمارا دن، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا بات کرنا اور ہمارا زندگی گزارنا اور ہمارا روزانہ ایک دوسرے سے لین دین کرنا، ان تمام کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہی۔ آپ بتائیں، صبح سے اٹھتے ہی آپ کو کیا کہا گیا؟ صبح اٹھتے ہی آپ کو دعا، کس کی سنت؟ اللہ کے رسول سے۔ جب آپ سو رہے ہیں تب بھی آپ کو دعا پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد صبح ہونے کے بعد جو جو آپ کے روزانہ کے معمولات ہیں، روزانہ کے جو کام ہیں، ان تمام کاموں پر اگر آپ غور کریں گے، ہر چیز کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے آئے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے آئے گا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی آئے گا۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں کام شریعت سے نہیں، بلکہ میں اپنے آباء و اجداد کے باتوں پر عمل کر کے کر رہا ہوں، ایسا کوئی نہیں۔ ہر چیز کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی تم فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ، اِذَا قَضَى اللَّهُ، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو، اگر آپ نے ان کے فیصلوں کو پیچھے رکھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں پڑ گئے، یہاں تک کہ تم خسارے میں نہ پڑ جاؤ، یہاں تک کہ تم گمراہی میں نہ چلے جاؤ۔ جب فیصلہ کرنے کی بات آئی، جب 5-6 لوگ بیٹھ کر فیصلہ لیتے ہیں، تو یہاں پر میری اور آپ کی خواہش نہیں چلے گی۔ آپ کو سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ اسلام میں اس کے کیا کیا کام ہیں، اسلام نے ان کے طریقے کو حل کرنے کے لیے کیا بتایا ہے۔ آج کوئی بھی مسئلہ ہو، کتنا بھی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، آپ ہر فیصلے میں میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو لائیں۔ یہ ایک سچے مومن کی علامت ہے جو سچے دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، اور وہی مخالفت کرے گا جو زبان سے کہے گا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دل سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کی محبت تب ہی ہوگی جب اس کے قول میں، اس کے فعل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہمیں نظر نہ آئیں۔ اگر اس کی مخالفت کرتا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ اپنی زبان سے محبت کے دعوے دار۔ اب جیسے کہتے ہیں کہ آپ کسی بچے سے اٹھا کر پوچھیں جو 5 سال کا ہو، جو سمجھدار بچہ ہو، 9 سال 10 سال کے بچے کو آپ پوچھو کیا تم اپنے ماں باپ کے لیے جان دینا پسند کرو؟ وہ بچہ ضرور کہے ہاں میں اپنے باپ کے لیے جان دینا پسند۔ اب ہماری باری آتی تو کیا ہم اپنے رسول کے لیے جان دینا پسند کریں گے؟ ضرور پسند کریں۔ اگر واقعتاً ہمارے دل میں ویسی محبت ہے جیسی محبت صحابہ کے اندر تھی، جیسی محبت ائمہ سلف میں تھی، جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں ان کے اندر جو محبتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، جو واقعات ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، تاریخ کو ہم نے دیکھا ہے، ہر تاریخ میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم دیکھتے ہیں۔ قربانیاں دینے والے صحابہ بھی تھے، قربانیاں دینے والے تابعین، تابعین سب نے قربانیاں دی، یہاں تک کہ
علماء نے بھی بہت ساری جو ہے قربانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دی ہیں. تو حاضرین یہاں پر بات غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ان کی اتباع میں ہماری نجات ہے. اسی لیے میرے پیارے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کامل نمونہ ہے, ہمارے لیے کوئی ہیرو نمونہ نہیں. جیسے کہ آپ نے حال ہی میں ایک جو ہے شو میں دیکھا کہ لوگ اس کے دیوانے ہو گئے, یہاں تک کہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جہاں پر مسلمانوں کے محلے ہیں وہاں پر تصویر لگا کر کہا جا رہا ہے, پوسٹ لگا کر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو لائک کریں, اس کو شیئر کریں, اس کو اوڑھ دیں. نعوذ باللہ, یہ ہمارا حال ہے میرے بھائیوں. ان لوگوں کے لیے جو ایک مرد ایک عورت کو ایک ساتھ رہنے کی تعلیم دے رہا ہے, نعوذ باللہ. کہاں گئی ہماری سنت, کہاں گئی ہماری محبت میرے پیارے بھائیوں, کہاں ہے اللہ کا ڈر, کہاں ہے اللہ کا خوف. وہ نوجوان ولی ہے جو معاشرے کے ہر جو ہے ماحول میں رہ کر اپنے آپ کی عزت اور اپنی آبرو اور اپنی زندگی میں گناہ سے بچے, وہی نوجوان ولی ہے. کالج میں پڑھ کر جو بچہ محبت کے چکر میں نہ پڑے, عاشقی کے محبت میں نہ پڑے, وہی نوجوان ولی ہے میرے پیارے بھائی. اور آج وہ شخص نام محمد رکھ لینے سے وہ جو ہے مسلمان نہیں ہوتا میرے پیارے. کوئی بھی نام مسلمان کا ہو گیا تو وہ ہمارے لیے جو ہے آئیڈیل نہیں بن سکتا. آج اگر ہمارا ایک لائک, آج اگر ہمارا ایک آرڈر جاتا ہے تو ہمارے دل کے اندر سے جو محبت, جو دعوے ہیں وہ سب جھوٹ ہیں. ہماری نماز, ہمارے سجدے, ہماری نمازیں جو ہم نے نفلی نمازیں پڑھی ہے رات میں, ہم نے جو روزے رکھے تھے وہ سب کہاں گئے؟ کہ آج ایک انسان, آج ہمارے دلوں میں کیا ہے معلوم ہے کیا؟ کوئی بھی ایک شخص ہے جس کا نام احمد محمد ہے, اگر وہ ہمارے آگے کھڑا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس کو ماننے والا ہے, کس کو جاننے والا ہے, ہم وہ نہیں دیکھتے. آج ہماری حالت اتنی خطرناک ہو گئی کیونکہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ختم ہو گئی. کوئی اگر ہمارا ہاتھ پکڑ لے, کوئی بھی ہو, ہم اس کے پیچھے جانا پسند کریں. غور کرو میری بات پر, غور کیجئے میرے پیارے بھائی. یہاں پر ہمیں بتایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ, سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 آیت نمبر جو ہے پارہ نمبر 21 اور آیت نمبر بھی 21 ہے, اس کے اندر آپ پڑھیں جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کامل مکمل طور پر ہمارے لیے آئیڈیل ہے, ہمارے ہیرو. تو حاضرین یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ میں کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری طریقے سے بتایا کہ زندگی کیسے گزارے. یہاں تک کہ میرے پیارے بھائیوں بیڈ روم میں کیسا رہا جاتا ہے, باتھ روم میں آپ جائیں تو کیسے جائیں, یہ تک بھی احکامات ہمیں بتائیں. ایک مشرک, ایک یہودی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طنز کے طور پر, مزاحیہ طور پر کہنے لگا قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخلاء, کیا تمہارے نبی جو ہے کیسی کیسی باتیں سکھلا رہے ہیں, یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانے کی بھی بات کوئی سکھاتا ہے کیا؟ تو حضرت سلمان فارسی نے فخر سے کہا اجل, آپ نے صحیح کہا, یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ جب آپ بیت الخلاء جا رہے ہیں تو اپنا لیفٹ پیر, اپنا بایاں پیر جو ہے بیت الخلاء میں داخل کریں, اس سے پہلے دعا پڑھیں, پھر اندر جائیں. یہ سارے آداب ہمیں بتایا گیا. جب آپ بیت الخلاء کرنے لگے تو کپڑا کب سے اٹھایا جائے, کیا کریں, باہر نکلے تو کیا کریں, یہ سارے احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو اشارہ دیتی ہیں کہ جب چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ہمیں بتلائی گئی ہیں تو بڑی چیزیں ہمارے پاس کیوں نہیں ہیں, ہم ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی طرف کیوں نہیں آتے. تو حاضرین اور دوسرا واقعہ آپ سنیں جس سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے بشری تقاضے کی وجہ سے ہمیں یہ بھی بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی چیزیں کروائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکہ آنے والی امت کے اندر آسانی پیدا فرمائے, تاکہ ان کی اتباع ہمارے لیے نجات کا باعث بنے. جو لوگ کہتے ہیں اتباع رسول ضروری کیوں ہے, اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر ہماری کامیابی, ہماری نجات ہے. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگ کے لیے نکل رہے تھے, کافی لمبا سفر گزرا, بہت لمبا سفر گزرا, رات ہو گئی. اب کیا کریں, تھک گئے تھے. سارے صحابہ کہا کیا چلو ہم سو جاتے ہیں, اللہ کے رسول نے کہا یہی ہم ٹھہریں گے. سب لوگ ٹھہر گئے. پھر اس کے بعد سب لوگ اپنی اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال آپ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو کہ سارے صحابہ تو اب سو گئے ہیں اور آپ جو ہے جاگ کر جو ہے سارے صحابہ کی نگرانی کریں. تو حضرت بلال ہاں کہا ٹھیک ہے میں نگرانی کروں گا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سارے صحابہ کی نگرانی کرنے لگ گئے, یہاں تک کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر تھوڑا آرام کرنے کی ان کی خواہش ہو گئی تو وہ بھی سو گئے.
ان کے سونے کے بعد یہاں تک کہ میرے پیارے بھائیوں صبح ہو گئی، سورج طلوع ہو گیا. اور یہ کون ہے صحابہ؟ برہان اللیل و فرسان النہار. یہ وہ صحابہ ہیں جو راتوں میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے اور دن میں شہسوار بن کر توحید کو بڑھانے کے لیے، توحید کا پرچم آگے بڑھانے کے لیے گھوڑوں پر بیٹھ کر اپنے آپ کی قربانی دیا کرتے تھے یہ صحابہ. لیکن معاملہ ایسا ہوا کہ بشری تقاضا ایسا ہوا کہ نہ کوئی صحابی اٹھا اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اشار ہو گئی، اور وہ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہو گیا تب اٹھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے بلال کیا ہو رہا ہے؟ فجر کا وقت ختم ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال نے کتنی پیاری بات کہی، کہا کہ جس ذات نے آپ کو سلا وہی ذات نے مجھے سلا. اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کر کے فجر کی تاکہ آنے والے لوگوں کو بتلا سکے. ایک انسان کو نیند آ سکتی ہے، غفلت میں آ سکتا ہے انسان، پھر اس کے بعد اگر غفلت میں آئے تو نماز فجر چھوٹ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ منہ دھو لیے سیدھا کاروبار کے لیے نکل بھاگے، بلکہ نماز پڑھے اپنے گھر میں، جائیں جہاں مسجد ہے وہاں جائیں، وضو کریں، وضو کر ذرا آپ فجر کی نماز کی قضا کریں. ظہر کی نماز، عصر کی نماز اگر آپ سے قضا ہو رہی ہے، بہت مجبوری میں معاملات ایسے چل رہے ہیں، تو آپ کا کام یہ ہے کہ ان نمازوں کی قضا کریں. میرے بھائیوں یہ کون کہتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمیں کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں کہتی ہے. اگر ہمارے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے. تیسرا واقعہ میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ظہر تھی یا عصر، نماز پڑھانا شروع کر دی، 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا اور فوراً نکل آ گئے. صحابہ میں جو ہے چیموں گوئیاں شروع ہو گئی، باتیں شروع ہو گئی، جیسا کہ ہمارے یہاں پر بھی ہوتا ہے، کچھ بھی اگر غلطی ہو گئی ایک دوسرے کا منہ دیکھ لے کیا ہوا. ویسے ہی صحابہ میں معاملے چلے. وہاں چلنے کے بعد یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر وہاں تھے، حضرت عمر تھے، حضرت علی، سارے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ اللہ کے رسول آپ 2 رکعت. اللہ کیا ہے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تھی کہ بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو بکر تو سسرے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر میں بھی بڑے ہیں میرے بھائی، حضرت عمر، ان کی اتنی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر پوچھنے کی طاقت نہیں کہ آپ نے 2 رکعت کی. اس میں ایک صحابی تھے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ذوالیدین کہہ کر جو ہے پیار سے بولا، جیسا کہ ہم لوگ پیار میں بچوں کو منو چنو جو بھی بولتے ہیں ہم لوگ، ویسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ذوالیدین کہہ کر ایک صحابی کو پکارتے تھے. وہ آگے بڑھے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ پریشان ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہا ام نسیت، کیا آپ بھول گئے؟ یہ سوال کیا ہوا معاملہ؟ کہا گیا کہ آپ 2 رکعت ہی نماز پڑھائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وحی آئی ہے یا نماز کی تعداد کم ہوئی ہے یا قصر ہوئی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تینوں باتیں بھی نہیں، میں بھولا ہی نہیں ہوں. کہا سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے بھلایا گیا اللہ کی طرف سے. کیوں؟ تاکہ اگر نماز میں غلطی ہو جائے تو آنے والی امت کیا کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کیے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سجدے سہو کیا، پھر سلام. اتباع رسول، یہی حرف، یہی لفظ ہمارے لیے قانون شریعت ہے. اور آج ہم سے نماز میں غلطی ہو گئی تو پیچھے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، تو سامنے والا امام ہے غلطی سمجھ جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے معاملہ. تو حضرین ان واقعات کے ذریعے سے ہمیں یہ بات ہمیں سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں ہماری نجات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری اسی لیے ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے جو وحی اللہ کی طرف سے آئی ہیں وہی چیزیں ہم تک پہنچی ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے جو معاملات ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سارے معاملات ان کے سامنے رکھے. اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمارا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، ہماری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی طرح ہونی چاہیے، ہماری عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے، ہماری تجارت اور ہمارا لین دین، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت اور ہماری ازدواجی زندگی، ہر چیز
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شوہر بنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل بنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باپ بنے ہمارے لیے آئیڈیل بن گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خسر بنے ہمارے لیے آئیڈیل بنے۔ ہر نمونے سے، ہر اینگل سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ کامل ہمارے لیے اور آنے والی انسانیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجے گئے۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں ان تمام باتوں سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں آج ہر آنے والی انسانیت کے لیے نجات اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ایک کرسچن اس نے کتاب لکھی دا 100، جس کا نام ہے مائیکل، اس نے کتاب لکھی دا 100، جس کے اندر اس نے جو ہے بڑے بڑے جو لوگ سائنٹسٹ تھے، جو لوگ انسانیت کے لیے جو بھی کارنامے کیے ہیں، اس نے اس کتاب کے اندر 100 لوگوں کو جمع کیا، اور وہ کون تھا؟ کرسچن تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا، اس سے بڑھ کر شخص میں نے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں سب سے پہلا نام اگر کسی کو دیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور جس نبی پر اس کا ایمان تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو 6 نمبر پر لکھتا ہے، اور سب سے پہلے میرا اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کرتا ہے۔ تو حاضرین، یہ بات ہمیں واضح ہوتی ہے کہ مسلمان نہیں، غیر بھی اس بات کی طرف اپنے دل میں بٹھا لیے ہیں اور یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص تھے جو دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک یہ نیلے آسمان نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا ہوگا۔ تو حاضرین، یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں ہماری زندگی کی نجات ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں، یہ تو باتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ارد گرد رہتے تھے، ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہتے تھے، ان کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں ان کا کیسا معاملہ تھا، کیسا عمل تھا؟ ہم ان کی طرف بھی ذرا دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت صحابہ کی ہر زندگی کے ہر شعبے میں ان کا عمل رہا ہے، یہاں تک کہ میرے پیارے بھائیوں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، کیونکہ یہودی لوگوں کی مخالفت کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند ہے۔ تو یہودی لوگ چپل پہن کر نماز پڑھنا ان کو جو ہے گوارا نہیں تھا، تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول چپل پہن کر نماز پڑھانے لگے۔ غور سے سنیے گا کہ کس طریقے سے صحابہ کے اندر محبت اور اتباع۔ نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے رسول نماز کے دوران اپنی چپل کو نکال کر ہے، سب سامنے صف میں جو ہوتے ہیں وہ امام کو دیکھتے ہیں، پھر جو دوسری صف میں ہوتے ہیں وہ پہلی صف والوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ امام کیا کر رہا ہے اس کو تو پتہ نہیں ہے۔ تو ایسی طریقے سے جو ہے پہلی صف والے میں جو صحابہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول چپل نکال رہے، تو سارے صحابہ چپل پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے۔ تو اس وقت جیسے ہی صحابہ نے دیکھا تو سارے صحابہ اپنی اپنی چپلوں کو نکال، اللہ کے رسول کو محسوس ہوا کہ صحابہ اپنی اپنی چپلوں کو نکال رہے ہیں، اور نماز ختم ہوتی کہا کہ تم اپنی چپل کیوں نکال رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آئینہ، ہم نے آپ کو دیکھا تھا، بس ہم نے کہا، ہم نے آپ کو دیکھا اور ہم نے اطاعت، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا میں نے اپنی چپل اس لیے اتاری کہ نماز کے دوران حضرت جبرائیل آئے اور مجھے کہنے لگے کہ اے محمد تمہاری چپل پر گندی چیز لگی ہوئی ہے، گند لگا ہوا ہے، آپ نکال دو۔ تو تب اس لیے میں نے نکالا۔ تو اس کے بعد سارے صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے، اور اس سے بڑھ کر ہم آگے نہیں جائیں گے۔ یہ صحابہ کے اندر محبت اور اطاعت اور اتباع، وہ یہی سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان کی مخالفت کریں گے تو ہماری زندگی خطرے میں۔ اور اسی لیے میرے پیارے بھائی، دوسری چیز، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال زندگی گزار۔ کتنے سال؟ 10 سال حضرت انس نے گزار۔ کہا گیا کہ ایک دعوت لگی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہوئے کدو تلاش کر کھا رہے ہیں۔ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس کے بعد سے میں ہمیشہ کدو کھانا بڑا پسند کرتا ہوں۔ تو کہا کہ کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کھانا یہ کوئی سنت کی بات نہیں، اور نہ اس کے اندر یہ ہے، ہر انسان کی طبیعت کے حساب سے انسان کھاتا ہے پیتا ہے، اس کی اعتبار ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ صحابہ کی محبت،
صحابہ کی اتباع اس واقعے کے اندر بتائی جا رہی ہے، کس حد تک صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، کہ وہ کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیسے رہتے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو ان واقعات کے ذریعے سے پتہ لگتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. آخر میں آپ کے سامنے 3 باتیں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا. ان 3 باتوں میں یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی نجات میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں وہ کیوں ہیں، ہم سے کیوں ہو رہا ہے. ہم واقعتاً ایک مسلمان ہیں، ہم فخر کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ رکاوٹ کیوں بن رہا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کیوں نہیں کر پا رہے ہیں. تو 3 چیزیں ایسی ہیں میرے پیارے بھائیوں جس کی وجہ سے آج پورے مسلمان مخالفت کر رہے ہیں. پہلی چیز میرے پیارے بھائیوں وہ یہ ہے خاندانی روایتیں. کیا ہے؟ خاندانی روایت. دادا ایسا بولتے، ابا ایسا بولتے، چاچا ایسا بولتے، تایا ایسا بولتے، پورے خاندان والے ایسا بولتے، تو میں نہیں کرتا بابا، ہمارے سے نہیں ہوتا. انہوں بولے تو میرے پورے خاندان والے مجھے گھر سے باہر نکالے. یہی ڈر ہے نا، یہی ڈر ہے میرے بھائی، اور کچھ نہیں. آپ دیکھیں پوری زندگی کا جائزہ لیں آپ. اگر آپ کو کوئی کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں صاحب ایسا نہیں چلتا، تم بہت بول لیتے، اتنا آسان نہیں صاحب، ایسے ہم بولیں گے. کیوں؟ یہ خاندانی روایت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے کے لیے رکاوٹ آ رہی ہے. کرنا تو بہت سارے ہیں، بات بات کو ہم ابا کا ڈر، دادا کا ڈر، یا نہیں تو پورے خاندان کا ڈر ہمارے دلوں میں ستاتا ہے. اسی لیے میرے پیارے بھائیوں آج ہم دیکھیں کہ ہمارے شادیوں میں کس طریقے سے جو روایتیں چلتی ہیں، پورے پرانے زمانے کی روایتوں کو آج تک بھی مسلمان اپنی شادیوں میں کر رہے ہیں. ایک نوجوان لڑکا وہ شادی کرنا چاہتا ہے، ادھر سے امی بولتے بیٹے دیکھ ایسا شادی کرا تو میں تیری شادی میں آتی، تیری شادی میں ایسا کرنے کا رہا تو شادی کرنا، پھول پہنے تو تیری شادی ہوتی. ہاں ہر چیزیں، یہ ساری چیزیں کرنا ہی کرنا پڑے گا. مولانا خالی ایک بار پھولا پینا کو نکالتے ہیں. مولانا جو ہے لڑکی والے جو ہے لڑکے کو سننا پہنانا چاہ رہے، وہ بعد میں لڑکی کا چھوٹا مولانا، لیکن خالی ایک بار سننے کا انگوٹھی نہیں پہننا معلوم ہے، لیکن لوگوں کو دکھانا پڑے گا نا. لڑکی والے لڑکے کو دیے کیا، اب وہ کیا کر رہے ہیں، 1 تولے کی سننے کی انگوٹھی لا رہے، لڑکے کو پہنا رہے، لیکن مخالفت ہے اس کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرایا نہیں مولانا، خالی ایک تا 5 منٹ دال کو نکالتے، وہ تو لڑکی کا ایسا بول کر ہم جو اپنے طریقے سے راستے پیدا کر رہے ہیں. اللہ کے بندے جب آپ کو کہا گیا کہ نہیں کرنا نہیں کرنا، بات خلاص ہو گئی. 5 منٹ ڈال دوں، 2 منٹ پہنتا ہوں، یہ معاملے کیسے چل رہے ہیں؟ تو یہ چیزوں پر غور کریں. یہی ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل روم، ایران، ہر علاقے سے گھوم پھر کر اسلام انہوں نے قبول کیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا ارادہ انہوں نے کیا، کہا کہ جب میں مدینہ جاؤں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر میں ان کے سامنے سجدہ کروں. یہ حضرت معاذ بن جبل نے ارادہ بنا لیا. جیسے ہی روم، ایران، سارے علاقے گھومنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آئے تو فوراً حضرت معاذ بن جبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر سجدہ کرنے لگے. اللہ کے رسول پیچھے ہٹ گئے، یہ کیا کرے معاذ، کتنی غلط کام کر رہے ہیں آپ. کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا میں ظلم کر رہے روم اور ایران کے بادشاہ، آج ان کی جتنی بھی رعایا ہے جب بھی جو ہے دربار میں آتی ہیں تو ان کے قدموں کو چومتی ہیں. آپ تو پورے دنیا کے رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، اللہ کے شہید نبی ہیں، ہم آپ کے لیے سجدہ کیوں نہ کریں. اللہ کے رسول نے کہا اگر اس دنیا میں سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی منع کیا ہے، لیکن یہ چیز غلط ہے معاذ، تم مجھ کو سجدہ نہیں کر سکتے. حاضرین آپ اندازہ لگائیں، اتنی محبت صحابہ کے اندر تھی. لیکن آج دیکھیں جیسے ہی شادی ہوتی ہے دلہن کو کہاں لے کر جاتی، پھر جب دلہن گھر کو آتی ہے تو ماں سامنے بیٹھی ہے، دادی بیٹھی ہے، ان کے قدموں کو چومو بیٹے، نہیں کرے لڑکی اچھی نہیں ہے، دہلیز خراب ہو گئی ہماری، لڑکا اچھا نہیں ہے تو لڑکی اچھی نہیں ہے. کیا تو بھی معاملہ کر، کیوں بڑوں کی بات کو نہیں مانتی ہیں، آتے ہی جو ہے ہمارے گھر میں جو ہے فتنہ ڈال دی. آج ایسی چیزیں چل رہی میرے پیارے بھائیوں. آج بھی کچھ بزرگ لوگ جب ان کے گھروں میں ان کے باپ ان کی بیٹیاں آتی ہیں تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے
کہ بہت ساری بیٹیاں اپنے ماؤں کے گھر میں آتی ہیں تو پیروں کو چومنے لگ جائیں. تو حاضرین یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ خاندانی روایتیں ہیں, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور آج اسی وجہ سے ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر پا رہا. اس بات پر آپ ضرور غور کریں تاکہ ہم ان باتوں پر غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں گے انشاءاللہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کریں. دوسری چیز جو ہمیں اور آپ کو اتباع رسول سے روکتی ہے وہ یہ ہے مسلک کو لے کر ہم جو ہے آپس میں بہت لڑتے ہیں. اسی وجہ سے آج ہمارا اور معاملہ اور پوری دنیا میں معاملہ چل رہا ہے. جیسے کہ کعبۃ اللہ میں نہیں چل رہا, 4 الگ الگ جو ہے امام تھے, الگ الگ جو ہے نمازیں ہوا کرتی تھی. یہی چیز پہلے چلتی آ رہی تھی. لیکن میرے پیارے بھائی اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی مخالفتیں ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہیں. لیکن آج مسلمان کو مل کر رہنے کی ضرورت ہے. کوئی یہ نہ دیکھے کہ ہم کیا کریں. آج ہمارے اندر سچی محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے, تو ہم ایک دوسرے کے بارے میں محبت کے ساتھ پیش آئے, نفرت سے پیش نہیں آئے. تمہارا معاملہ تم کرو, لیکن ہمیں یہ کہا گیا کہ غلط ہے تو غلط بولو, لیکن اس کا طریقہ, اس کا سلیقہ ہے. بتانے کے کچھ طریقے ہیں, کچھ آداب ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, حکمت کے ساتھ بتائیں اور ہمیں ایسے انداز میں بتائیں کہ سامنے والے کو تکلیف ہی نہ ہو. یہی دعوت کا طریقہ ہے میرے پیارے بھائی. آج اسی وجہ سے ہم اور آپ ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو رہے ہیں. ہم ان کو مانتے ہیں, ہم آپ ان کو مانتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں ائمہ سلف میں سے ہیں, کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی, جو حدیث ہے یہی میرا مذہب ہے, اور جو مخالفت کرے میں ان میں سے نہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں. اور لیکن آج ان کے ماننے والے لوگ اپنے اپنے مساجد کو بنا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں, لیکن ہم ان کو صحیح معنوں میں نہیں پڑھا. بس انہوں نے کہا, انہوں نے سنا, انہوں نے ان کو کہا. یہی ہمارا معاملہ تھا. گہرائی میں جا کر اس کا مطالعہ کر کر ہم نے نہیں سمجھا. آج اسی لیے ہندوستان کی تاریخ کو مٹانے کی پوری کوشش کی جائے. کیوں؟ آج مسلمان اس پر پی ایچ ڈی نہیں کیے ہیں. آج مسلمان ان چیزوں کو اپنے آنے والی نسلوں تک نہیں پھیلائے ہیں. اسی لیے آج ہر چیز ختم ہونے کے لیے تیار ہے میرے پیارے بھائیوں. ہمارے اسلاف کے ناموں کو ختم کیا جا رہا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے دماغ سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں. اگر ہمیں اور آپ کو دین کا کام کرنا ہے تو ہم ہر چیز کو بھلا کر اپنے دماغ میں صرف یہ رکھیں کہ میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں اور میں اللہ کے راستے پر لوگوں کو بلا رہا ہوں اور رسول کی اطاعت کی بات میں لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں. یہی چیز اگر ہم اس نیت سے کریں گے انشاءاللہ, آج ایک ہے تو کل 100 ہوں گے انشاءاللہ. ضرور ہوں گے میرے پیارے بھائی, ڈرنے کی بات نہیں ہے. ہمارا دل, ہماری نیت اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا میرے پیارے بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے, صحابہ بھی اکیلے تھے. وہ نکلے تھے مکہ سے اکیلے, پورا خاندان لٹ گیا, بچے چلے گئے, بیوی چلے گئی, لیکن اکیلے مدینہ آئے میرے پیارے بھائیوں ہجرت کر کے. نہیں پیچھے پلٹ کر دیکھا میری بیوی, میرے بچے, میرا خاندان کیا ہوگا, لیکن ان کے دل میں یہی تھا کہ میرے نبی مدینے میں مجھے وہاں جانا. ان کی اتباع میرے لیے جنت ہے اور ان کی اطاعت ہی میری نجات. یہی کہہ کر ہمارے صحابہ مکے سے نکل کر میرے پیارے بھائیوں, یہاں تک کہ کچھ مکہ کے لوگوں نے ان کے باپوں کے ہاتھ سے بیٹوں کو چھینا, ان کے مالوں کو چھینا اور ان کی بیویوں کو چھین کر مکے کو لے کر گئے اور ان کو اکیلا, بالکل بے سہارا, تنہا ان کو چھوڑ کر کہا کہ چلے جاؤ, دیکھتے ہیں ہم آپ کے پاس کتنی ہمت ہے, تم بیوی بچوں کے بغیر, مال کے بغیر کیسے رہو گے. ایک صحابی بارے میں آتا ہے, انہوں نے اتنا کمایا مکے میں, جب جا رہے تو کچھ بھی ان کے جیب میں نہیں تھا. مکے والوں نے روک کر کہا یہ ساری تجارت تم نے مکہ میں کمائی ہے اور مدینے میں لے کر جاؤ گے, چھوڑو یہاں سارا معاملہ. پھر وہ جب گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ آج تم نے دنیا میں سب سے زیادہ مال کمایا. اللہ اکبر. حاضرین, یہ مال, یہ دولت, یہ دنیا کی چیزیں ہیں, یہ دنیا کی خوبصورتی ہے, یہ دنیا کی زینت ہے. اگر کوئی اصل چیز ہے تو اتباع رسول ہے. اللہ سے محبت, رسول کی محبت, یہ ہماری خوبصورتی ہے. ہمارے چہرے پر داڑھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی کتنی محبت ہے. ہمارا نماز پڑھنا, ہمارا روزہ رکھنا, ہمیں لوگوں کو دیکھ کر جمع نہیں ہونا ہے. ہمیں اللہ کو دیکھ کر, جہنم کے عذاب سے دیکھ کر اور جنت میں جانے کی خواہش سے ہم آپس میں جڑیں اور جڑ کر ایک طاقت بنے, اور ایسی طاقت بنے, ایسی دیوار بنے جیسے کہ حصن المسلم جو کتاب کا نام ہے, اس کا مطلب سمجھتے ہیں, یعنی کہ مسلمانوں کا قلعہ. یعنی کہ جو لوگ اللہ کے وسلم کہتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہوئے, کوئی بھی اس کا جو ہے بال بیکا نہیں کر سکتا.
کوئی بھی اس کا جو ہے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا جو فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر سے نکلے. اگر آپ کا ایمان ہے میرے پیارے بھائیوں, انشاءاللہ ہم ہر روز اگر فجر کی نماز پڑھیں گے تو اس حدیث پر انشاءاللہ آپ عمل کریں گے تو آپ کو اس وقت احساس ہوگا کہ یہ حدیث کی کتابیں, یہ اللہ کی کتاب کے اندر ایک ایک حرف بالکل جو ہے صحیح ہے. آج ہمارے اندر وہ ایمان لانے کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم اتنے ہی ہیں بھائی, وہ لوگ اتنے, ہم اتنے ہی ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تھے اور آج ہم کتنے. یہ چیز ہم سوچیں, تعداد پر مت جائیں, بس ہمارے ایمان کی مضبوطی ہمارے لیے ضروری. آخری بات وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان جو رکاوٹ کا حائل بنی ہے اتباع رسول کے لیے, اصل کہ اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے, جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ کا بھی قول ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, جب امام مالک مدینے میں بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ان کے بازو, کہتے تھے کہ ہر بات کو رد کیا جا سکتا ہے, ہر بات کو سنا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ قبر میں سونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سنا جا سکتا ہے لیکن رد نہیں کیا جا سکتا. یہ کون کہتے ہیں؟ امام مالک, جو اس وقت پورے مدینے کے مفتی اعظم تھے. تو ہمارے اماموں کی باتوں کو ہم سمجھیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا میسج دیا ہے, اور آج ہمارے دماغوں میں کیا لوگوں نے بھرا ہے, اس کو خالی کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ صحیح علم جب ہمارے پاس آئے گا تو ہمیں واقعتاً یہ معلوم ہوگا کہ اتباع رسول کیا ہے اور اس کی نجات ہمارے لیے کتنی ضروری. آخری بات وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, وہ ہے نفسانی خواہشات. ہر بات میں ہم اپنی دل کی ماننا چاہیں گے تو معاملہ بڑا بگڑ جائے گا. ہمیں اگر ماننا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے کو ہم سامنے رکھیں, تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی لیے میرے پیارے بھائیوں, احکام رسول کی نافرمانی ہمارے لیے نفسانی خواہشات کے لیے بہت جو ہے آگے بڑھا دیتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح ایسرہ ممنون, کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں آسانی ہو. جو نکاح آسانی کے ساتھ کیا جائے وہ سب سے بہترین نکاح کا. اللہ کے رسول مدینے میں ہی ہیں. عبد الرحمن بن عوف صبح فجر کی نماز پڑھ کر آ رہے ہیں, ان کے کپڑے پر جو ہے زعفرانی کلر لگا ہوا ہے, یعنی کہ ایسی عطر جس کے اندر جو ہے خوشبو کم ہوتی ہے اور کلر زیادہ ہوتا ہے, تو وہ زعفران جو ہے کلر یہاں لگا ہوا تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کل میرا نکاح ہوا ہے. ماشاءاللہ کا ناراض نہیں ہوں, میں مدینے میں ہوں, میرے رہتے ہوئے آپ نے نکاح کیا, میں رہتے ہوئے آپ نے کسی اور سے نکاح پڑھوایا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول, اچھا ماشاءاللہ نکاح کیا, بہت خوشی کی بات ہے, چلو ولیمہ بھی کیجیے آپ. یہ اللہ کے رسول کہہ کر آگے بڑھے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نکاح کو آسان کرو. یہاں ناراضگی کا اظہار اللہ کے رسول نے نہیں کہا. اور آج ہمارے بڑے بڑے پیسے والے لکھ پتی کروڑ پتی لوگ اور خود اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں, لیکن ان کی بیٹیوں کی شادیوں میں لاکھوں روپے کا خرچ ہوتا ہے میرے پیارے, لاکھوں روپے کا. اسی لیے غریب باپ ان شادیوں کو دیکھ کر ہیبت کھا لیتا ہے کہ اگر میں ایسا نکاح نہیں کروں گا تو میری بیٹی کو کون دیکھے گا, اس سے نکاح کون کرے گا. یہاں پر یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے آج انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان تمام خواہش نفس کو ہٹائیں, ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم نکاح نہ کریں, بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہمیں کیا کہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو قتل کریں اور نفسانی خواہشات کو ختم کر کر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اس لیے امام مالک نے کہا کہ السفینۃ نوح السنۃ سفینۃ نوح مع الرکب, کہا کہ جو شخص نوح علیہ السلام کی کشتی میں جس طریقے سے لوگوں نے بیٹھ کر اپنی نجات پائی, ویسے ہمیں چاہیے کہ ہم نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. جو اس میں آیا وہ کامیاب ہو گیا, جو ڈوب گیا وہ ختم ہو گیا. تو حاضرین, کی ساری باتیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو عمل کرنے پر راغب کرتی ہیں. ہم بس اللہ رب العالمین سے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے اور ہمیشہ ان کی اطاعت کرنے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم اور آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے ادا کرنے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور جس طریقے سے ہندوستان کے حالات
جو بہت گرم چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے مخالفت ہمیں دیکھنے کو آ رہی ہیں، ایسے معاملے میں ہمیں چاہیے کہ سیرت رسول کو ہم پڑھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات کا کیسا دفاع کیا ہے ہم جانیں، اور زیادہ ہم اپنے سرکل میں جتنے بھی نوجوان آتے ہیں ہم چاہیے کہ ہم ان کو صحیح میسج اسلام کا پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ تعداد، یہ چیزیں ہم اپنے دماغ میں نہ رکھیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک جٹ ہو کر اتحاد کے ساتھ دین کا کام آگے بڑھانے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں تو جب تک اللہ تعالیٰ رکھے، توحید پر رکھے۔ خاتمہ بالخیر، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مرک کریم۔